حضرات السلام علیکم۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہید اسمارک پر، اور یہاں پر ہر برس 8 شوال کو ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے مولانا یاسوف عباس صاحب کی جانب سے، جو اس وقت لاک ڈاؤن کو لے کر سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر کوئی گیدرنگ نہیں کی جا رہی ہے۔ تو یہ پورا پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں شہید اسمارک سے لائیو، جو کہ آپ گراف ایجنسی پر دیکھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ سارے پروگرام آپ کو اسی طرح سے پہنچا سکے، اور دعا گو بھی ہے کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد دور ہو جائے، تاکہ جس طرح سے ہم یہ پروگرام منعقد کرتے تھے، جس طرح سے پروٹیسٹ کرتے تھے، جس طرح سے مجالس سے منعقد کرتے تھے، جس طرح سے اس وقت سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کووڈ-19 کو لے کر کہ ہم جس طرح سے مسجدیں ہمارے یہاں لاک کر دی گئی، امام باڑے لاک کر دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھا گیا، حتیٰ کہ یہ جو پروٹیسٹ آج 8 شوال ہے، اور یہ پروٹیسٹ ہر سال منعقد ہوتا تھا، اور بڑی شان یہ عظیم الشان پروٹیسٹ منعقد کیا جاتا تھا مولانا یاسوف عباس صاحب کی جانب سے، لیکن اس وقت یہ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہی ہیں یہ آن لائن پروٹیسٹ جاری ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ کئی اسپیکر، کئی اوریٹر ہمارے ساتھ جڑیں گے جو اپنی بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ پہلے آپ یہاں پر تشریف لاتے تھے، اس وقت حالات یہ کہ ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں موبائل کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، لیکن ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور آگے بھی جس طرح سے اگر یہ پروگرام ہمارے سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر کینسل کیا جاتا ہے تو گراف ایجنسی کی ٹیم کی پوری کوشش رہے گی کہ جیسے پچھلے 19 رمضان کو ہم نے آپ کو پروگرام دکھائے، زیارت کرائی تابوت گلیم کی، جیسے 21 رمضان کو ہم نے تابوت امام علی علیہ السلام کی زیارت کرائی، اس طرح سے آگے آئندہ بھی ہونے والے پروگراموں کی آپ کو زیارت کرا سکیں۔ اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مجالسیں ہوتی تھی جو نہیں ہو پا رہی، ہم اس کو بھی لائیو گراف ایجنسی کے چینل پر لے کر آ رہے ہیں، اور اس وقت یہ پروگرام کیونکہ یہ مولانا یاسوف عباس صاحب کی جانب سے منعقد کیا جاتا تھا اور یہ آن لائن پروگرام ہم لے کر آئے ہیں، تو ہم گزارش کرتے ہیں یہاں پر کہ جو اوریٹر سے، کیونکہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوتا تھا، تو اس وقت بھی ہم کوشش یہ کریں گے جس طرح سے یہ پروگرام پاسٹ ٹائم میں، یعنی پچھلے کئی برسوں سے جو مستقل جو طریقہ رہا ہے اس پروگرام کو، اس طریقے کو آن لائن پر بھی ہم برقرار رکھیں، جیسے کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا تھا، تو ہم گزارش کرتے ہیں جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور باقاعدہ طور پر تلاوت کلام ربانی سے پروگرام کا آغاز کریں۔ لیکن اس سے قبل میں آپ کو وہ فوٹیج بھی دکھانا چاہوں گا جو پچھلے سال یعنی 2019 جب کووڈ-19 کا ایشوز نہیں تھے اور اس وقت کے حالات کیا تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شہزادی پر ہونے والے ظلم ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ آج یہ ابھی 1 صدی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، 100 سال بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ 1926 میں مزار مقدس منہدم کیے گئے تھے ہمارے ائمہ کے بقی کے اندر، اور آج بھی یہ ظلم جاری و ساری ہے۔ اسی کو لے کر یہاں پر مولانا یاسوف عباس صاحب پروٹیسٹ کرتے تھے۔ یہ شہید اسمارک ہے جہاں پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، لیکن گورنمنٹ نے پرمیشن نہیں دی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم ایک پڑھا لکھا سماج ہے اور ہم کبھی بھی کسی چیز کو لے کر ضد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی جان کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ ہم اپنے ارکان چھوڑ دیں گے، جو ہمارے ڈیمانڈ ہے، جو ہماری نیڈس ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے، ہم عزاداری بھی کریں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، لیکن ان انسٹرکشنز کے ساتھ جو ہمیں گورنمنٹ نے دیے ہیں۔ تو شہید اسمارک پر موجود ہے، اور یہاں پر ہر سال ایک بڑا پروٹیسٹ ہوتا تھا، عظیم الشان پروٹیسٹ کیا جاتا تھا مولانا یاسوف عباس صاحب کی جانب سے، لیکن حالات کے مد نظر فی الحال یہ پروٹیسٹ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ گراف ایجنسی پر یہ آن لائن کر دیا گیا ہے، اور اس پروٹیسٹ کی شروعات تلاوت کلام پاک سے ہوتی تھی، جس کو جناب قاری ندیم نجفی صاحب بھی تلاوت کا فرائض انجام دیتے تھے۔ وہ اس وقت ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور یہاں پر تقاریر کا سلسلہ جاری رہتا تھا، جس میں شہر لکھنؤ یا آس پاس کے اطراف کے لوگ اور مومنین اور اکٹھا ہوتے تھے عالم دین، اور یہاں
यहाँ पर आकर इस प्روटेस्ट में शरीक होते थे और यहाँ पर अपनी बात रखते थे सऊदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो जिस तरह से उन्होंने आज एक रविश बना रखी है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की उन निशानियों को, उन आसार को मिटाने की कोशिश की जा रही है जो भी मुंसलिक हैं इमाम से या मासूमीन अलैहिस्सलाम से, उनको वो चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है, सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि इसको किसी तरह से जल्द हम इन आसार को ख़त्म कर दें ताकि उनके जो चाहने वाले हैं उनको एक तरह की अजियत भी हो जाए और आने वाली जो जनरेशन है फ्यूचर में उनको इस तारीख़ के बारे में ख़बर भी ना हो। लेकिन इनको गवर्नमेंट को नहीं मालूम, सऊदी अरब की गवर्नमेंट को नहीं मालूम कि अल्लाह करीब है और अल्लाह सबसे बड़ा है, वो सब निशानियों को रखने वाला और अपने निज़ाम को बरकरार रखने वाला है। ये सऊदी जुल्म आज नहीं कल ख़त्म होगा, इनके चेहरे पर से नकाब उल्टेंगी इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट ईयर यानी सन 2019 में क्या हालात थे, किस तरह से मोमिन हज़ारों की तादाद पर यहाँ पर शरीक हुए, सऊदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ यहाँ पर बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की गई कि हमारी बात यूएनओ के ज़रिए सऊदी गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ और तामीर जन्नतुल बकी, रीबिल्ड जन्नतुल बकी के लिए डिमांड की जाए। तो इस वक्त क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि हम प्रोग्राम को ऑनलाइन आपके सामने लेकर आए हैं, तो हमने कोशिश ये की है, हमारी ग्राफ एजेंसी की टीम ने पूरी कोशिश की है कि ये हालात जो है उनको उनका असर हमारे प्रोटेस्ट पे ना पड़ने पाए। तो हमने इस पूरे प्रोग्राम को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर दिया और प्रोग्राम का तरीका भी वही रहेगा, लेकिन ड्यूरेशन को थोड़ा सा हमने कम किया है। इस प्रोग्राम का आगाज़ हर बरस तिलावत कलाम रब्बानी से होता था, तो इस बरस भी हम चाहते हैं कि तिलावत कलाम रब्बानी से ही इस प्रोग्राम का आगाज़ हो और हम गुजारिश करते हैं अपने भाई जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तिलावत कलाम रब्बानी से बाकायदा तौर पर इस प्रोटेस्ट का आगाज़ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व सदक़ मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लान अला सऊद। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत तागूत इला यौमिल क़ियामा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब। और सामीन, जैसा कि आपके इल्म है कि हर बरस ये प्रोग्राम शहीद स्मारक पर आज ही के दिन यानी 8 शव्वाल को इसी वक्त यानी बाद नमाज ज़ोहरैन फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब की जानिब से मुनक़्क़िद होता था। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है कि हम एक सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, तो उसका लिहाज रखते हुए हमने ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन आपके सामने पेश किया है, जिसमें हिंदुस्तान व बैरून हिंदुस्तान से मुक़र्रिरीन हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़ामिन जाफ़री साहब नजफ़ी, जो कि शेख बशीर नजफ़ी साहब दामज़िल्लुल वारिफ़ के दफ्तर से ख़ास ताल्लुक़ है आपका, और उर्दू ज़बान के जो भी मसाइल होते हैं ज़ायरीन के इराक़ में वो उसको हल करते हैं। तो गुजारिश करते हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़ामिन जाफ़री नजफ़ी साहब क़िबला से कि वो ऑनलाइन तशरीफ़ ला चुके हैं, गुजारिश करते हैं उनसे कि वो अपने तासुरात आज के प्रोग्राम के हवाले से और इन्हदाम जन्नतुल बकी के हवाले से मोमिनीन के सामने पेश फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना मुहम्मद
وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے وقت کے امام، ہمارے آپ کے تمام مومنین کے سرپرست کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور دنیا بھر میں بسنے والی مومنین کے جو آج رسول اللہ کی گنبد کے قریب ویران جنت البقیع کی آبادی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جنت البقیع کے لیے جو آج پوری دنیا میں مومنین آواز بلند کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، بلکہ صرف شیعوں کو نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے اور جنت البقیع کے لیے آواز بلند کرتے، لیکن افسوس افسوس اور افسوس، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تمام مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ آج کا یہ ترقی یافتہ دور ہے، کب تک ہمارے مسلمان جوان بھائی سنی سنائی باتوں پر عمل کریں گے؟ کب تک یہ کہہ کہ انہیں خاموش کرا دیا جائے گا کہ تمہارے جاننے کی چیزیں نہیں ہیں، تم چپ رہو؟ کب تک یہ کہہ کہ خاموش کرا دیا جائے گا کہ یہ بات شیعوں سے متعلق ہے، تم سے متعلق نہیں؟ غلط فہمی کریٹ نہ کریں، غلط فہمیاں نہ پیدا کریں۔ میرے جوان بھائیوں، میرے جوان مسلمان بھائیوں، ترقی یافتہ دور ہے، اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ لائبریریوں کے چکر لگائیں، کتابوں کی ورق گردانی کریں، تو دنیا نے ترقی کر لی۔ آج کے دن، آج کے زمانے میں موبائل میں بھی گزارے بھر معلومات مل سکتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ پڑھیں تو صحیح، غور تو کریں کہ آخر آج شیعہ، کم از کم یہی چیزیں ایسی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو متوجہ کرتی کہ آخر جو شیعہ آج پوری دنیا میں جنت البقیع کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، وہ کیوں بلند کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کے قبر جنت البقیع میں ہیں؟ کیا واقعی جنت البقیع صرف شیعوں کا مسئلہ ہے؟ نہیں، اگر انصاف کے ساتھ پڑھیے، دیکھیے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پوری امت مسلمہ کے مقدسات سے جڑا یہ مسئلہ ہے۔ جنت البقیع رسول اللہ کے زمانے سے مسلمانوں کے ایک رئیسی قبرستان ہے۔ آج کے ہاں دور میں حالیہ مساحت تقریباً اس کی 180,000 مربع ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اہل مدینہ، زائرین، صحابہ کرام، یہاں تک کہ بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ اس میں 10,000 صحابی دفن ہیں۔ 10,000۔ ہم پہ تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، جبکہ یہ الزام درست نہیں ہے، اور صحابہ کو ماننے کا ڈھنڈورا پوری دنیا کے ہمارے مسلمان بھائی پیٹتے ہیں، تو کیا انہیں ان کی غیرت اسلامی، غیرت صحابہ نہیں جاگتی کہ 10,000 صحابی جہاں دفن ہوں وہاں اس قبرستان کی یہ حالت ہے؟ ازواج نبی جناب خدیجہ کو چھوڑ کر، حضرت ابراہیم رسول اللہ کے چچا، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، بہت ہی فہرست لمبی طولانی ہے، سب اس جگہ دفن ہیں۔ جناب ام البنین سب سے پہلے
رسول اللہ نے جنہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کروایا تھا حضرت عثمان بن مظعون، بڑے صحابی تھے رسول کے، رسول نے خود انہیں دفن کروایا تھا۔ اور میں اپنے جوانوں تک ایک اشتباہ ہے وہ بھی دور کر دوں، جب بات جناب حضرت عثمان بن مظعون کی آ گئی ہے کہ بعض لوگ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر کبھی کبھی سننے کو یہ آوازیں آتی ہیں کہ کچھ نہ کہیے مولا علی نے تو اپنے بیٹوں کا نام بھی رکھا تھا، غلط فہمی نہ پیدا کیجیے۔ اگرچہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عثمان رکھا تھا تو پھر عثمان بن مظعون کے نام پر رکھا تھا۔ سب سے پہلے صحابی ہے جو بقیع میں دفن ہوئے۔ مجھے نہیں پتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں امی جان بھی دفن ہے، اب وہ تو ان کو دفن کرنے والے بتائیں گے صحیح، یا ان کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے وہ صحیح بتائیں گے کہاں دفن ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دفن ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ امی جان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں۔ آپ کو محبت ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو ہمدردی ہے، یہ ہمدردی آپ کو مبارک ہو، لیکن شیعہ قوم کے عقائد سے کھلواڑ نہ کیجیے۔ آپ کے اور کسی میرے یا کسی کے بولنے سے کوئی لعنت اللہ سے رضی اللہ نہیں بن سکتا۔ اور ہم کیسے بھول جائیں؟ کیا جنگ جمل بھول جائیں؟ جناب فاطمہ زہرا سے حسد بھول جائیں؟ جو کارستانیاں ہیں وہ بھول جائیں؟ اور اگرچہ ہم آج نفرت کرتے ہیں، برات کرتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں، تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہمارے یہاں ثابت ہے، یہ ہمارا دین عقیدہ ہے۔ لوگ اپنے باطل عقیدے کو ڈھنڈورا پیٹتے، اپنے باطل عقیدے کا اس کو پوری دنیا میں پرچار کرتے، اور ہم اپنا صحیح عقیدہ بھی نہ بیان کریں۔ جن لوگوں کو محبت ہے وہ جائے، آپ کو محبت مبارک ہو، اور میری تو دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کا حشر بھی پروردگار ان کے ساتھ کرے۔ تو کم از کم اپنی امی جان کے لیے آل سعود کے خلاف آواز بلند کر لیجیے، ان کے لیے ہی ان کے حق میں بڑا بولنے کا ہوکا ہے، تو کم سے کم ان کے حق میں بول لیجیے آل سعود کے خلاف۔ ابھی کچھ دنوں پہلے افسوس کے ساتھ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تکلیف کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بھی سننے میں آیا، ایک صاحب ہیں جنہیں شاید علم ہضم نہیں ہوتا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کٹ حجتیاں، ان کی بکراتیاں اور ان کی کارستانیاں ان کو مشہور کرنے کے لیے کافی ہے۔ عددارے کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، جو چیز ہمارے یہاں ہے ساری مقامیاں اسی میں ہیں۔ کبھی انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ دشمنان اہل بیت نے جو اہل بیت کے ساتھ کیا وہ بھی کھل کر بیان کریں، ان کی کارستانیوں کو بیان کریں، جو اہل بیت کا اہل بیت کا حق غصب کیا گیا، یا جو آج تک اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس پہ کبھی مجھے تو نہیں دکھا۔ اللہ ان کی توفیق دے، نام لینے کی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنے جوان قوم کے اپنے جوانوں سے متوجہ ہوں، ایسے نہ جانے کتنے آئے چلے گئے۔ سننے میں آیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بقیع میں نہیں ہے، بس اتنی باتیں سننے میں آئی ہیں۔ بولنے والے کے دل میں جو بھی بات تھی اسے پوری بیان کرنی چاہیے تھی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ یہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے کہ اگر جناب فاطمہ زہرا کی قبر بقیع میں نہیں ہے تو ہم جائیں گے یوم القدس یوم البقیع نہ منائیں، ہم بقیع کے لیے آواز نہ بلند کریں، ہم آل سعود کے مظالم کے خلاف نہ بولیں؟ تو پوری بات بیان کرتے، پتہ چل جاتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، غلط فہمی نہ ہو، صحیح روایتوں میں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اصل قبر کا پتہ آج تک شیعوں کو نہیں ہے۔ میرا وقت کا امام جانتا ہوگا، خدا جانتا ہے، لیکن
کچھ اشارے تو بقی کی طرف بھی ملتے ہیں نا. خود حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگرچہ مجھے دفن نہ کرنے دیں نانا کے پہلو میں تو ماں کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا. کچھ اشارے تو ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالضبط قبر کا تحدید نہ پتا ہو، لیکن اس سے تو انکار کسی نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے بقی میں بی بی دفن ہو. اور قبر کا صحیح آج تک صحیح پتہ نہ چلنا بی بی کے، یہ بھی ایک مظلومی ہے. اس کے لیے کم از کم آواز اٹھائیں، دنیا کو بتائے تو کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی اور اس حالت میں دفن کی گئی کہ آج تک کون سے اسباب و عوامل تھے کہ بی بی کو وصیت کرنی پڑی، کون سی وجہ تھی، یہی کم از کم بیان کریں. مسلمانوں، میرے مسلمان بھائیوں، آل سعود استعمار کی ایک سازش تھی مسلمانوں کے سر پہ تھوپی گئی، اور اس کے نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. پوری دنیا میں دہشت گرد جیسے بھدے القاب سے مسلمانوں کو یاد کیا جانے لگا، دہشت گرد کہا جانے لگا. مسلمانوں کی تاریخ کبھی ظلم کی تاریخ نہیں رہی. معذرت چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں صاحب تو وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ تو ظالم تھے، تو اس سے اسلام کا کیا لینا دینا؟ اسلام امن کا مذہب تھا، اسلام امن کا مذہب ہے اور امن کا مذہب رہے گا. ہاں اسلام کی حسین قبا اوڑھ کے کچھ لوگوں نے اپنی کرتوتیں کی ہیں تو اس سے اسلام بری ہے. یہی ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام کا ان لوگوں سے قتل لینا دینا نہیں ہے. میں یقین مانی میری بات کا، میں نہیں کہہ رہا میری بات آپ کو اگرچہ نہ ماننی ہو نہ مانی، لیکن پڑھیے، خود پڑھیے، کتابوں کی ورق گردانی کیجئے، دیکھیے کہ سیرت رسول کیا ہے. اور پھر جو قرآن میں اسلام بیان ہوا، جو سیرت رسول کے ذریعے سے اسلام بیان ہوا، اس اسلام سے ان کی حرکتوں کو لا کر اس میزان پر تولیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی کا اسلام مسلمان ہے یہ بھی یہ نہیں ہے. اور جنت البقیع کے حق میں آواز بلند کرنا، آل سعود کے خلاف آواز بلند کرنا، مسلمانوں کے خلاف قطعاً آواز بلند کرنا نہیں ہے. غلط فہمی نہ ہو. آل سعود کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ کون سا اسلام تھا یہ؟ میں آپ سب سے مخاطب ہو کے ایک سوال کرتا ہوں. آج کی دنیا میں بڑی حقوق الانسان کی بات ہوتی ہے اور یہ یورپ اور غربی میڈیا بھی اسے بہت اٹھاتا ہے، اور اس کے تحت نہ جانے کتنے ملکوں کو اجاڑ دیا گیا. حقوق الانسان، حقوق الانسان. مجھے انصاف سے بتائیے، آپ میں سے کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کس کو یہ برداشت ہے کہ اس کے باپ کی قبر کے ساتھ، اس کے گھر والوں کی قبر کے ساتھ، اس کے عزیزوں کی قبر کے ساتھ وہ حشر کیا جائے جو آل سعود نے آل نبی کے صحابہ کی امہات المومنین کی قبروں کے ساتھ کیا ہے؟ ہے کوئی آپ میں سے یہ قبول کرے کہ ان کی قبروں کے ساتھ، نشان قبر کے ساتھ اس طرح سے بے حرمتی کی جائے؟ تو نہیں. پھر اپنے باپ کی بات آئے گی، اپنے رشتہ داروں کی بات آئے گی، جو سب کی غیرت جاگ جائے گی کہ ہمارے باپ، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار کا رتبہ، مرتبہ رسول اللہ کے گھر والوں سے زیادہ ہے، ازواج نبی سے ہیں. آپ تو ازواج نبی اور صحابہ کے بڑے دل دادا ہے. پھر کیوں خاموش ہے؟ مسلمانوں کی خاموشی سوال نشان کھڑا کرتی ہے کہ کیا مسلمان رسول کی سیرت بھول گئے؟ کس مصلحت کے شکار ہو گئے یہ مسلمان؟ یا پھر آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ڈال دیا گیا، اور یوں پردہ ڈال دیا گیا اور پھر کچھ نہ بولیے، کچھ نہ کہیے، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں. جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اسی پردے کو ہٹائیے، آپ کو پوری حقیقت دکھ جائے گی. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قبر ہے بقیع میں. جابر بن حیان اور جو یہ مسلمانوں کے چاروں فقہ ہیں، جس کے آپ پیروکار ہیں، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم فقہ جعفریہ کے پیروکار ہیں. میں آپ کی بات کر رہا، اپنی بات نہیں کر رہا. آپ جن چاروں فقہوں کو مانتے ہیں، آپ کے ان فقہوں کے جو بانی ہیں، جو مؤسس ہیں، ان کے استاد کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق.
ان کی قبریں ویران ہیں، ان کی قبر پر ظلم کیا گیا. مجھے بتائیے کہ حق استاد یہی ہوتا ہے؟ حقوق الانسان کی باتیں ہوتی ہیں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کے گھر والوں، نبی کے اقربا، نبی کی بیویاں، نبی کے اصحاب کی قبریں ویران ہیں اور مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑا ہے. اسی پردے کو اٹھانے کی ضرورت ہے. مسلمانوں، میرے جوان بھائیوں، میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں نجف اشرف سے، کب تک سنی سنی باتوں پر عمل کریں گے؟ اٹھائیے کتابیں، پڑھیے، دیکھیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جوان نسل کی جو پوری امت مسلمہ کا مستقبل ہے، مستقبل، اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے پڑھیے. یقین مانیے اس یہود اور سعود نے ہمیں اور ہماری تاریخ میں تحریف کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، ہمیں ہمارے ماضی سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے. یقین مانیے اگرچہ ہم سے ہمارا ماضی الگ ہو گیا، اگر ہمیں ہماری جو روشن تاریخ ہے اسلام کی اس سے الگ کر دیا گیا تو ہم اپنی شناخت پہچان کھو بیٹھیں گے. تو اس یہود اور سعود کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دیجیے. پڑھیے، نہ مانیے میری بات، ہو سکتا ہے آپ کو الجھن ہو شیعوں سے. خود تو پڑھیے، اپنی کتابیں پڑھ لیجیے، نہ پڑھیے ہماری کتابیں، پڑھیے کم سے کم، دیکھیے تو کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، کون دفن ہے، جنت البقیع کیا ہے. اور صرف جنت البقیع نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بڑے مظالم ہیں. آج جو دنیا میں دہشت گردی کہ یہ بدنما داغ مسلمانوں کے ماتھے پہ چپکا دیا گیا، یہ بھی آل سعود کی وجہ سے ہوا ہے. اور آل سعود کی جو تاریخ پڑھیے تو یہ کہ آل سعود کے پاس یہ جو چیزیں ظلم کی تاریخ ہے، یہ کہاں سے آئی، یہ ظلم کہاں سے شروع ہوا. میں شیعوں سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کیا ہم میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ جب وقت کے امام کی نظریں جنت البقیع کی ان ویران قبروں پہ پڑتی ہوں گی تو امام کی کیا حالت ہوگی؟ کر سکتا ہے کوئی تصور؟ وہ امام کہ جس کو اللہ نے رکھا اس لیے کہ آنے کے بعد جناب زہرا کے قاتلوں سے بدلہ لے گا، وہ امام کے آنے کے بعد سے اسلام کو دوبارہ رائج کرے گا، اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا. وہ امام کہ جس کو اللہ نے باقی رکھا اس لیے کہ آنے کے بعد امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا. وہ امام کہ جس کی وجود کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہمارا وجود ہے، اس امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا حیثیت ہوتی ہے. میں بول سکتا ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں. بس ذرا غور کیجئے گا. اس لیے میرے دوستوں، دنیا میں بسنے والے میرے مومن بھائیوں، جنت البقیع کے لیے آواز بلند کر کے اپنے اس غمگین امام کے غم میں خود کو شریک کر لو. اے میرے مولا، ہم بھی غمگین ہیں. اے میرے مولا، ہم بھی منتظر ہیں کہ آپ ظہور فرمائیں. میرے مولا، ہماری بھی آنکھیں ترس رہی ہیں کہ ہم جنت البقیع جائے زیارت کر سکیں، آپ کے اجداد کی خدمت میں پرسہ پیش کر سکیں. مولا، ہم بھی آپ کے ظہور کے منتظر ہیں. دنیا والوں نے بہت ستایا میرے مولا. پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ٹوٹی قبروں کے لیے، مومنین کی عزت کے لیے، مومنین کی مدد کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے وقت کے امام کے ظہور میں جلدی تعجیل فرمائے، ظہور میں تعجیل ہو، اور وہ ہم دن دیکھ سکیں کہ جس طرح سے نجف آباد ہے، کربلا آباد ہے، مشہد مقدس آباد ہے، قوم آباد ہے، اسی طریقے سے یہ مدینہ منورہ بھی آباد ہو، رسول کی قبر بھی ظالموں سے آزاد ہو، جنت البقیع بھی آباد ہو، اور ہم بآسانی جا کر زیارت کر سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت آپ نے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر قاری ندیم نجفی صاحب نے اس آن لائن پروٹیسٹ کا آغاز کر دیا اور آپ نے تقریر سماعت فرمائی حجت الاسلام علی جناب مولانا ضامن جعفری نجفی صاحب سے. اور اب میں گزارش کرتا ہوں اس پروگرام کے روح رواں جو پورا پروگرام آرگنائز کرتے تھے اور کئی برسوں سے غالباً 9 برسوں سے یہ پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے, یہ اس کی یاد میں کیا جا رہا ہے جو مزارات مقدسہ منہدم کر دیے گئے تھے سعودی عرب میں 1926 میں. اور اس وقت لاک ڈاؤن کو لے کر یہ پروگرامز آن لائن کیا جا رہا ہے, یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرنے دی گئی ہے اور اس کا پورا خیال رکھا گیا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں علی جناب مولانا یاسوف عباس صاحب قبلہ سے کہ اس سال یہ جو پروٹیسٹ آپ آن لائن گراف ایجنسی پر کر رہے ہیں اس میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ دیکھیے, بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اب ہم لوگ اس سال جو 2020 کی آج 8 شوال ہے, آج ہم بیوی کو اس طریقے سے پرسہ نہیں دے پا رہے ہیں جس طریقے سے ہم یہاں پرسہ دیتے تھے. آج یہاں آ کے ہمارا دل مغموم ہے, ہماری آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہیں اس واسطے کہ یہاں کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں مومنین کا جمع غفیر رہتا تھا. یہاں کے اوپر لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا کے نعرے لگ رہے تھے. یہاں کے اوپر آل سعود مرد آباد, شاہ سعود مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگتے تھے اور یہاں کے اوپر جتنا ہو سکتا تھا میڈیا جمع کرتے تھے ہم, اور ہم آل سعود کے اس چہرے کو بے نقاب کرتے تھے جو سعودی عرب اپنے کو اسلامی دیش کہتا ہے. ہم اسی جگہ کے اوپر ہر سال آج ہی کے دن 8 شوال کے دن ان کے چہرے سے نقاب اتارتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ یہ اسلامی دیش نہیں بلکہ یہ آتنکوادی دیش ہے, کیونکہ ان کے پرچم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو کہے کہ محمد رسول اللہ انہوں نے لکھ لیا ہے. میں آج 8ویں شوال کو میں سعودی عرب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب رسول کی بیٹی کا مزار بنا نہیں سکتے تو محمد رسول اللہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ آتنکوادی دیش ہے, ان کا اسلام سے دور دور تک کے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج جس طریقے سے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے سارے پروگرام آن لائن ہو رہے ہیں, اسی طریقے سے آج گراف ایجنسی کی جانب سے اور جناب ابوذر کنتوری صاحب کی جانب سے اور ان کی پوری ٹیم کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا جو ساری دنیا میں اس وقت آن لائن احتجاج کر کے ہم اپنے زمانے کے امام کو ان کی جدہ کا پرسہ دے رہے ہیں. اور ہم زمانے کے امام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے امام زمانہ کو جلد سے جلد بھیج دے, اور امام جب آئیں تو ایک تو معصومہ کی جو پسلیاں شکستہ ہیں اس کا انتقام لے, دوسرے بی بی کی جو قبر شکستہ ہے اس کا انتقام لے. لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زمانے کو جنت البقیع کو بتائیں. میں آج 8ویں شوال کو جہاں تک میری یہ آواز جاری ہے 8ویں شوال یوم بقیع کے نام سے منائیں. جس طریقے سے رمضان کا آخری جمعہ یوم القدس قبلہ اول کے نام سے منایا جاتا ہے, اسی طریقے سے عید کی 8ویں تاریخ چاہے وہ کوئی سا دن پڑے, اس لیے کہ ہمارے یہاں دن نہیں دیکھا جاتا ہے, 8ویں تاریخ کو ہم یوم بقیع کے عنوان سے منائیں. اور آپ اگر تنہا ہوں تو تنہا احتجاج کیجئے, مجمع کے ساتھ ہوں مجمع کے ساتھ احتجاج کیجئے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا آج کے دن جتنا ہو سکے لوگوں کو جنت البقیع کے بارے میں بتائیے تاکہ سعودی حکومت کے چہرے سے, یہ ظالم چہرے سے یہ اسلامی نقاب اتر سکے. کیونکہ سعودی حکومت نے خالی جناب فاطمہ زہرا ہی نہیں وہاں آرام کر رہی ہیں, ہمارے 4 ائمہ آرام کر رہے ہیں. اللہ اللہ, آج آپ سوچئے ہم کہتے ہیں مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم مولا یہ کرتے, ہم کربلا میں نہ ہوئے, مگر اس وقت تو ہم ہیں. یہ ظلم تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ ہم زندہ ہیں, قبر زہرا بے چراغ ہے. ہم زندہ ہیں, قبر امام حسن پر سایہ نہیں ہے. ہم زندہ ہیں, قبر امام زین العابدین علیہ السلام پہ سایہ نہیں ہے. ہم زندہ ہیں, قبر امام محمد باقر علیہ السلام بے چراغ ہے. ہم زندہ ہیں, قبر امام جعفر صادق پر دن کی دھوپ پڑ رہی ہے. اللہ اکبر. مادر ابو الفضل عباس شہزادی ام البنین کی قبر بھی بغیر سائے کے ہے. لہذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن کو یوم سیاہ کا نام دیجئے اور آج کے دن جتنا ہو سکے سعودی اور حکومت کے خلاف زبردست طریقے سے احتجاج کیجئے. اس لیے کہ یہ سعودی نہیں بلکہ یہ آتنکوادی لوگ ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کے کوئی تعلق نہیں ہے.
बहुत शुक्रिया मौलाना यासूब अब्बास साहब, आपने बेहतरीन मैसेज आवाम के सामने पेश किया और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने सारे व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। व्यूवर्स, हम आपको ले चलते हैं 2019 में इसी शहीद स्मारक पर किस तरह से जम गफीर था। हज़ारों की तादाद में मोमिन यहाँ पर इकट्ठा थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे सऊदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो रीबिल्ड जन्नतुल बकी के लिए कि तामीर नौ की जाए जन्नतुल बकी के लिए। तो आपको दिखाते हैं वो फुटेज 2019 के जो यहाँ पर मोमिन जमा हुए थे। जैसा कि आपने फुटेज देखी कि किस तरह से मोमिन यहाँ पर इकट्ठा हैं, किस तरह से मातम कर रहे हैं, किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब सिकंदर मिर्ज़ा साहब, जो कि इस प्रोटेस्ट में पेश रहते हैं, बड़ी खिदमत रहती है इस प्रोटेस्ट को लेकर। और इस वक्त ये प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं सिकंदर मिर्ज़ा साहब से उनके तासुरात इस प्रोटेस्ट के हवाले से। हज़रत सलाम अलैकुम। इस प्रोग्राम के हम लोग हर साल यहाँ पे करते थे, मगर इस साल ये कोरोना बीमारी के मारे हम मजबूर हो गए हैं और शहज़ादी से दुआ करते हैं जल्द से जल्द इस बीमारी को हिंदुस्तान से नेसो नाबूद करे और अगले साल उसी जज्बात के साथ, उसी मेहनत के साथ हम लोग इस जन्नतुल बकी के प्रोग्राम को करें और सऊदी हुकूमत जो जालिम हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन यहाँ होता है। और महाजनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र है जो जालिम हुकूमत सऊदी बनने नहीं दे रही है। अगर वो नहीं बनवा सकती है तो वो हम हिंदुस्तान के शियों को इजाज़त दे ताकि हम उसको बनवाएं। हज़रत, आपने देखा कि किस तरह के मनाजिर थे पिछले साल 2019 में प्रोटेस्ट को लेकर और इस साल हालात क्या हैं। और लास्ट ईयर भी जिस तरह से नौहा मजालिस का सिलसिला जारी था, इस साल भी हमारी पूरी कोशिश है कि इस नौहे आप तक पहुंचा सकूं, तकारीर जन्नतुल बकी के हवाले से आप तक पहुंचा सकूं। तो इस वक्त हमारे साथ फिर मौजूद हैं जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ हमारे पास और जो आज की मुनासिबत से कलाम है उसको मोमिन के सामने पेश फरमाएँ। गुजारिश की जाती है जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब से। हज़रात, इनेदाम जन्नतुल बकी के उन्वान से उस्ताद शुअरा अली जनाब एजाज ज़ैदी साहब का कलाम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। मुनहदिम हो गया मज़ारे बतूल, दिल पर क्यों कर न इसका दाग रहे, नूर से हो हमारे घर रोशन, नूर से हो हमारे घर रोशन, कब्र मासूम बेचराग रहे, कब्र मासूम बेचराग रहे, मुनहदिम हो गया मज़ारे बतूल, जुल्म कैसा किया ये शाह सऊद, मुनहदिम कर दिया मज़ारे बतूल, है तेरे पास कोई इसका जवाब, है तेरे पास कोई इसका जवाब, जब करेंगे सवाल तुझसे रसूल, जब करेंगे सवाल तुझसे रसूल, मुनहदिम हो गया मज़ारे बतूल। बहुत शुक्रिया कारी नदीम नजफ़ी साहब। यकीनन ये जवाब देंगे जब इमाम गैबत से तशरीफ़ लाएंगे। और ये प्रोग्राम जो इस वक्त आप 8 शव्वाल के हवाले से लाइव यहाँ पर देख रहे हैं, और अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा किसी नए ऑरेटर के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा कि वो आए और अपने तासुरात मोमिन के दरमियान पेश करें। तो अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला से कि तशरीफ़ लाएँ और मोमिन के रूबरू अपने तासुरात 8 शव्वाल के हवाले से पेश फरमाएँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं और माशाल्लाह आपके गिराफ एजेंसी भी हर साल
اس احتجاج کو کور کرتی تھی اور اس سال بھی آپ آن لائن اس احتجاج کو کور کر رہے ہیں۔ ہم لوگ سبھی بالخصوص یاسو عباس صاحب کے اعلان کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ یہاں شہید اسمارک پر جمع ہوتے تھے اور ہونے کے بعد ہم اپنا احتجاج یہاں سے درج کراتے تھے، لیکن کیونکہ اس سال جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس کی احتیاط کے سلسلے میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس لاک ڈاؤن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے تمام مذہبی پروگرام جو گیدرنگ کے تھے، جو مساجد یا امام بارگاہوں یا خاص مقامات پر ہم کرتے تھے، ہم نے اس کو آن لائن کیا ہے اور ہم وہاں پر جمع نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیعہ مذہب میں سب سے بڑی چیز ہے انسان کی جان کا تحفظ۔ ہم اس وجہ سے وہاں پر نہیں جمع ہوئے شہید اسمارک پر اس وقت، لیکن ہم آن لائن اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ظلم آل محمد پر ظلم تو بہت ہوئے۔ بنی امیہ نے ظلم کیے، بنی عباس نے ظلم کیے، اب آل سعود آل محمد پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہم بنی امیہ کے زمانے میں نہیں تھے، ہم بنی عباس کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن اس دور میں جب سعودی جو وہابی طبقہ ہے جس نے آل محمد پر یہ ظلم کیا کہ ان کے روزوں کو منہدم کر دیا اور گنبدوں کو گرا دیا، اور آج ویران قبریں جن نفوذ کی وجہ سے مدینہ پہچانا گیا، جس کا نانا سارے دنیا پر بلکہ عالمین کے اوپر رحمت بن کر آیا، آج انہی نفوس طیبہ کی قبریں بے سایہ و بے چراغ پڑی ہوئی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی مسلمان کیا کوئی مرتا ہے اور یہ سوچا جاتا ہے قبر کہاں بنائی جائے، تو پہلا نظریہ یہ ہوتا ہے قبر سائے میں بن جائے۔ اگر کوئی سایہ نہیں ہے، درخت کا سایہ ہو تو اس درخت کے سائے میں قبر بنا دی جائے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے رسول کی بیٹی کی قبر، رسول کے نواسے کی قبر، رسول کے نواسے کے بیٹے کی قبر، رسول کے نواسے کے داماد اور پوتے کی قبر، رسول کے خاندان کے معصوم 5 افراد کی قبر آج قبرستان جنت البقیع میں لاوارث نظر آ رہی ہے۔ پڑوس میں قبرستان جنت البقیع کے پڑوس میں ملٹی اسٹوری بلڈنگز کھڑی ہیں جس کے اندر اتنا بجلی خرچ ہوتی ہے، چراغ جلتے ہیں کہ اگر اتنی لائٹ یہاں خرچ کی جائے تو ایک علاقہ روشن ہو جائے، لیکن جب آپ رات میں قبرستان جنت البقیع جائیں گے تو اندھیرا ویرانی نظر آئے گی۔ یہ کون ہیں کہ جنہیں نے روزوں کو منہدم کیا؟ یہ محمد ابن عبد الوہاب، خدا اس پر لعنت کرے، اور سعود ابن عبدالعزیز ایک دین کا رہنما بن کے آگے بڑھا تھا، ایک حکومت کی باغ دوڑ سنبھال کے آگے بڑھا تھا۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ سعود ابن عبدالعزیز سے حکومت چھینی جا رہی تھی اور یہ ڈگمگا رہا تھا، اور ادھر محمد ابن عبد الوہاب کی اس دور کے مسلمانوں نے اتنی مخالفت کی تھی کہ خود اس کے باپ نے اور اس کے ہمشہریوں نے اسے شہر سے باہر کر دیا تھا۔ اس کو مذہب کی ضرورت تھی، اس کو حکومت کی ضرورت تھی، دونوں میں ایک ایگریمنٹ ہوا، اور جب اسلام دشمن طاقتوں نے یہ دیکھا کہ اسلام میں خلفشار مچ رہا ہے تو باہری طاقتوں نے انہیں خریدا اور اسلام کے خلاف فتوے دلوائے، جبکہ جس دور میں محمد ابن عبدالعزیز، محمد ابن عبد الوہاب اور سعود ابن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور یہ اپنے نظریے پیش کر رہے تھے، تو تقریباً پورے عالم اسلام نے فتووں کے ذریعے علماء نے ان کی مخالفت کی، ان کو کفر کا فتوہ دیا گیا، لیکن یہ کافر باہری طاقتوں کے سپورٹ سے اتنے مضبوط ہوئے کہ انہی نے نواز رسول کی قبر پر وہ گنبد جو 8 پہلوؤں سے بنا ہوا تھا، جس کے لیے لوگوں نے لکھا ہے، جنہی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے سفرنامے تاریخ میں موجود ہیں، ان کے سفرناموں کو پڑھیے، انہی نے پوری تعمیر کا ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑا گنبد
امام حسن مجتبی، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روزے پر تھا، اور اس کے نیچے الگ الگ زریاں تھیں جن میں زائرین جا کر زیارت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے۔ لیکن جب وہابی مذہب اسلام کا چولا پہن کر سامنے آیا تو اس نے وہاں کے روزوں کو منہدم کر دیا۔ میں گراف ایجنسی کے ذریعے جناب یاسوف عباس صاحب، مولانا یاسوف عباس صاحب کا قائم کردہ یہ احتجاج جو اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم شہید اسمارک پر نہیں کر پا رہے ہیں، آن لائن ہم احتجاج کو درج کراتے ہیں، اور یو این او سے گزارش ہے کہ آپ انسانوں کے تحفظ اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں شیعہ مسلمانوں کی اس آواز کو آپ سنیں اور حکومت سعودی عرب پر دباؤ ڈالیں کہ وہ روزے بننے کی اجازت دے۔ اور ہم اپنی حکومت سے بھی، بھارت کی حکومت سے بھی، کیونکہ ہم ایک وفادار بھارتی مسلمان ہیں، ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز پر وہ توجہ دے اور حکومتی ذرائع کے ذریعے سعودی عرب کو مجبور کرے کہ وہ ہمیں جنت البقیع اور جنت المالا پہ روزوں کی تعمیر کی اجازت دے۔ اور میں اپنی حکومت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر دہشت گردی سے نجات چاہیے ہے تو ہندوستان میں وہابیت کو پنپنے نہ دیجیے گا۔ جس دن بھی وہابیت غالب آ گئی اسی دن ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں اسلامی دہشت گرد جو کہلاتے ہیں وہ حقیقت میں اسلامی دہشت گرد نہیں ہیں، وہ وہابی دہشت گرد ہیں۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، قتل ہو جانے کا حکم دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں غازی بننے کی دعا نہیں ہے، شہید ہونے کی دعا ہے کہ اللہ شہادت دے۔ شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک مقصد پر حق کے ساتھ ظلم کے خلاف آپ قدم اٹھائیں اور اپنا سر انسانوں کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے قربان کر دیں۔ ہمارے ہاں قربانیاں دی جاتی ہیں، گلے کاٹے نہیں جاتے۔ یہ تو سعودی عرب سکھاتا ہے، وہابیت سکھاتی ہے کہ تم انسانوں کو کس طرح سے اذیتیں دو۔ میں پھر سے مخالفت کرتا ہوں اس تحریک کی جو وہابی لے کے آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا، اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد قبرستان جنت البقیع اور قبرستان جنت المعلا مکے میں جو روزے منہدم کیے گئے ہیں ان پر تعمیر نو کی اجازت دی جائے۔ ہمیں ان کے ناجائز پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو الحمدللہ اکیلے مومنین لکھنؤ جو ہیں ایسے روزے تعمیر کروا دیں گے کہ وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ کس طرح سے روزہ تعمیر ہو گیا۔ میں آخر میں تمام سننے والوں کی خدمت میں 8 شوال انہدام جنت البقیع کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ اپنے زمانے کے امام ولی عصر کی خدمت میں بھی 8 شوال انہدام جنت البقیع کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہر اس شخص کو جو مشن آل محمد کو آگے بڑھا رہا ہے اسے صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر دے۔ اور میں جناب ابو ذر صاحب کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کو اور زیادہ ترقی دے، اور ان کی اسلامی خدمت جو یہ انجام دے رہے ہیں اور فقہ آل محمد، علوم آل محمد لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی اس خدمت کو قبول کرے اور ہم سب کا شمار غلامان آل رسول میں قرار دے۔ پروردگار جلد سے جلد امام ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہت شکریہ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کی، آپ نے بڑی نصیحت آمیز تقریر مومنین کے درمیان پیش کی 8 شوال کے حوالے سے جو روزے منہدم کیے گئے، تو اس حوالے سے آپ نے سعودی حکومت کے آل سعود کے جو مظالم
किए हैं उन्होंने मज़ारात मुक़द्दसा पर, और जो आज भी अहले तशय्यो पर सऊदी अरब में जुल्म किए जाते हैं जाने अनजाने में, आज भी ज़ियारत करने के लिए जो मदीना मुनव्वरा जाते हैं वो हज़रात बखूबी जानते हैं किस तरह से वहाँ पर मोमिन को टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से मोमिन को परेशान किया जाता है। हम आपके बहुत ममनून और मुतशक्किर हैं। और एक बार फिर हम आपको यहाँ के वो मनाजिर दिखाते हैं शहीद स्मारक के कि किस तरह से यहाँ पर पिछले साल प्रोटेस्ट हुआ था और इस साल के हालात क्या ही आपके सामने हैं। ये जो मनाजिर आपने देखे यकीनन ये इस वक्त 2020 में ये बड़े दिल को अफसरदा कर रहे हैं, बहुत दिल को तकलीफ़ दे रहे हैं कि क्या हालात थे और क्या हालात हो गए कोविड-19 को लेकर के आज हम अपने प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले भी हमने रमज़ान में 19 रमज़ान के हवाले से जो जुलूस गिलीम था उसको भी मंजर आपके सामने पेश किया। 19 रमज़ान लखनऊ को सन्नाटा, और 21 रमज़ान के हवाले से भी हमने एक वीडियो आपके सामने पेश किया था, 21 रमज़ान लखनऊ वीरान। और इस वक्त 8 शव्वाल को भी यही हालात हैं कि इस वक्त भी हमें आपको ऑनलाइन प्रोग्राम ही दिखाना पड़ रहा। और ये जो हालात शहीद स्मारक के थे, जो 8 शव्वाल को यहाँ पर बेहतरीन हम प्रोटेस्ट करते थे शहजादी के हवाले से कि जो बाज़ार मुक़द्दसा मुनज़्ज़म किए गए उनको रीबिल्ड करने के लिए, शहजादी ने नौहा किया सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरना लयालिया। बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी, अगर दिनों पर पड़ती तो मिसल रातों के तारीख हो जाते। हाय बेटी को बाप पर रोने न दिया। लोग जनाब अमीर के पास आए, आने के बाद कहा बिन्ते रसूल से कह दीजिए या दिन में रोया करें या रात में रोया करें, उनके रोने से हमारी नींद में खलल पड़ता है। हाय कैसा मुसलमान था जो रसूल के दुनिया से जाने के बाद चैन की नींद सोना चाहता था। जब शहजादी ने ये सुना तो फकत एक बात कही, या अबुल हसन आप इनसे कह दीजिए अरे ज़हरा अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, मैं बहुत जल्द अपने बाबा के पास जाने वाली हूँ। हाय वो दिन भी आ गया जब बाबा के पास चली गई, लेकिन बाद में कब्र में भी ज़माने ने आराम न करने दिया। हाय वो रोज़ा मुनहदिम कर दिया गया, वो मज़ार मुनहदिम कर दिया गया, आज उसी बेकस का मातम है। अब हम गुजारिश करते हैं अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा एजाज अतहर साहब से कि वो ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मोमिनीन के दरमियान वो अपने तासुरात पेश फरमाएँ। देखिए, सबसे पहले मैं ग्राफ एजेंसी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिन्होंने हमको ये मौका फ़राहम किया कि हम लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बैठे हैं, मगर अपने घरों पर भी बैठ के उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ एहतिजाज बुलंद कर रहे हैं जो जुल्म आले सऊद ने जन्नतुल बकी में रसूलुल्लाह की बेटी और हमारे दूसरे इमामों की कबूर पर ढाए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि जालिम सऊदी अरब, वो जालिम हुक्मरान जो ज़बरदस्ती अपना आइडियालॉजी तमाम मुसलमानों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, ये इनका नज़रिया कुरान के ख़िलाफ़ है, इनका नज़रिया तालीमात रसूल के ख़िलाफ़ है, इनका नज़रिया इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इनका नज़रिया ये है, इनकी फ़िक्र ये है, वहाबियज़्म की आइडियालॉजी ये है कि ये शिफ़ात के ख़िलाफ़ हैं, ये एहतराम के ख़िलाफ़ हैं, ये वसीले के ख़िलाफ़ हैं और ये आसार के ख़िलाफ़ हैं। 4 चीज़ों का ये इनकार करते हैं: अदम शिफ़ात, अदम एहतराम, अदम तवस्सुल और अदम आसार। आसार वो चीज़ है कि जैसे किसी चीज़ को देख के किसी की याद ताज़ा हो जाए, किसी की याद आ जाए, किसी की याद ताज़ा हो जाए, इसको इस्लाम में आसार कहते हैं। जबकि ये चारों नज़रिए कुरानी नज़रिए हैं, इस्लाम ने हमको बताया है, रसूल ने हमको बताया है, हमारे मज़हब ने हमको बताया है। मगर अगर कोई कुरान के ख़िलाफ़ बोले, अगर कोई रसूल के ख़िलाफ़ बोले,
اگر کوئی قرآن کی آیت کے خلاف دلیل دے تو پھر وہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہے. وہ مسلمان نہیں کہیے گا اس کو آپ. یہ آل سعود مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ بھلے یہ سعودی عرب میں ہوں، بھلے ان کے ملک میں خانہ کعبہ ہو، ان کے ملک میں حرم رسول ہو، ان کے ملک میں مسجد رسول ہو، مگر یہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور بڑی سے بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر احتجاج اپنا درج کرائیں. لاک ڈاؤن میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. صبح سے شام تک 4 مرتبہ دن بھر میں ہم اپنی پروفائل اپڈیٹ کرتے ہیں، لیکن دن بھر میں 4 مرتبہ اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنے کے واسطے ہمارے پاس وقت ہے تو کیا ہم ایک دن جنت البقیع کے واسطے، جنت البقیع کے نام پر ہم پروفائل اپڈیٹ نہیں کر سکتے؟ اس دن ہمیں اپنی پروفائل اس طریقے سے اپڈیٹ کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں پر سیاہ پرچم لگائیے، اس کی تصویر لیجئے اور جنت البقیع کی تصویر لے کے اپنی ڈی پی کے اوپر لگائیے. زیادہ سے زیادہ آپ احتجاج کیجئے. اور دیکھیے یہ زمانہ وہ ہے جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر سال شہید اسمارک پر مولانا یاسو عباس صاحب کی طرف سے احتجاج ہوتا تھا، مگر اس سال ایک بیماری کی وجہ سے، مہاماری کی وجہ سے ہم جمع نہیں ہو پا رہے ہیں. ٹھیک ہے شہید اسمارک پر نہیں جمع ہو سکتے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کہیں جمع ہو کے احتجاج نہیں کر سکتے، مگر ہماری زبانیں تو آزاد ہیں، ہماری فکر تو آزاد ہے، ہمارا ذہن تو آزاد ہے، ہمارے ہاتھ اور ہمارے قلم تو آزاد ہیں. ہم سوشل میڈیا پر احتجاج درج کرائیں، ہم UN میں جا کے، ان کی ویب سائٹ پر جا کے، وہاں جا کے احتجاج اپنا درج کرائیں، جنت البقیع کی تعمیر کی مانگ کریں، سعودی عرب کے خلاف اپنا احتجاج جاری کریں. اس واسطے کہ معصومہ عالمیان جناب فاطمہ زہرا بہت مظلومہ بی بی ہیں. کل بھی ان پر ظلم ہو رہا تھا، آج بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے. کل رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی جناب فاطمہ زہرا پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے فاطمہ زہرا پر. اور بی بی کا یہ مرثیہ تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے جو اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے. بڑی مظلومہ بی بی ہیں رسول اللہ کی بیٹی، بڑی مظلومہ ہیں. کل بھی فاطمہ زہرا پر مصیبتیں تھیں، آج بھی جناب فاطمہ زہرا پر مصیبت ہے. کل ذات جناب فاطمہ پر مصیبت تھی، آج قبر جناب فاطمہ زہرا پر ظلم ہو رہا ہے. وہ بی بی جنہوں نے وصیت کی تھی ابوالحسن تاریکی شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، تاریکی شب میں میری میت اٹھے. ہاں ہاں جس کا جنازہ تاریکی شب میں اٹھا اس کی قبر آج زیر آسمان ہے، اس کی قبر مبارک آج کھلے آسمان کے نیچے ہے. ہاں عزیزان گرامی، ہم زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں، زیادہ سے زیادہ صدا احتجاج بلند کریں اس ظلم کے خلاف جو ظلم آل سعود ان قبور پر ڈھا رہا ہے، جو قبور آل رسول کی ہیں، جو قبور رسول کے خاندان والوں کی ہیں، وہ قبریں جن سے ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، وہ قبریں کہ جو اسلام کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں. فاطمہ زہرا اس دنیا سے یہ کہتی ہوئی سدھار گئیں، بابا اگر دنوں پر مصیبتیں پڑتیں تو مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے، مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے. تاریکی شب میں امیر المومنین نے جنازہ اٹھایا اور بقیع قبرستان میں لا کے رسول کے پارہ جگر کو سلا دیا. بقیع قبرستان میں جناب فاطمہ زہرا یہ قبر بنائی. لیکن یہ بھی کتنا بڑا ظلم ہے کہ فاطمہ زہرا نے تو وصیت کی تھی
کہ فلاں 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 میرے جنازے میں نہ آئیں، تاریکی شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا۔ جب یہ خبر، یہ اطلاع دوسرے دن مدینہ کی گلیوں میں پہنچی کہ رسول کی بیٹی دنیا سے سدھار گئیں، رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئیں، رسول کی بیٹی کی میت بھی دفن ہو گئی، رسول کی بیٹی کی نماز جنازہ بھی ہو گئی، تو وہ مسلمان جہاں سے وہابی آئیڈیالوجی کی شروعات ہو رہی ہے، جہاں سے اس نظریے کی شروعات ہو رہی ہے جس نظریے نے آج ان قبور کو ڈھا پر ظلم کیا ہے اور روزوں کو منہدم کیا ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم قبر فاطمہ زہرا کھودیں گے، قبر فاطمہ زہرا سے میت فاطمہ زہرا نکالیں گے، دوبارہ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے میت کو پھر دفن کریں گے۔ جب یہ خبر امیر المومنین تک پہنچی، علی کو غضب آ گیا، علی کو جلال آ گیا، علی نے بے نیام ذوالفقار اپنے کاندھے پر رکھی، کہ کس میں اتنی ہمت و مجال جو قبر فاطمہ زہرا سے ایک کنکری اٹھا لے۔ ہاں یا علی، آپ موجود تھے نا، قبر فاطمہ زہرا سے ایک کنکری کوئی نہ اٹھا سکا، مگر یا علی آج فاطمہ زہرا کی قبر پر سایہ نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی قبر زیر آسمان ہے۔ یا علی ذوالفقار لیے ہوئے آئیے، آپ کا بھرا گھر بقیع کے قبرستان میں آرام کر رہا ہے۔ بہت شکریہ محترم مرزا اعجاز اطہر صاحب کی، آپ نے جنت البقیع کے حوالے سے بہترین گفتگو کی، اور آج جو مظالم سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ہم پر ہو رہے ہیں، چاہے وہ مزار مقدسات کو ڈھا کر کیے جا رہے ہوں، چاہے وہ مدینہ منورہ میں آپ کو زیارت سے روک کر کیے جا رہے ہوں، یہ سلسلہ باقاعدہ طور پہ آج یعنی 8 شوال تک جاری ہے۔ نجدیوں کو ظلم ڈھائے ایک زمانہ ہو گیا، روزہ زہرا گرائے ایک زمانہ ہو گیا، اب تلک نہ بن سکا ہے مزار سیدہ، ہے مزار سیدہ، ہے مزار سیدہ۔ جو حضرات جاتے رہتے ہیں زیارت پر، عمرے پر، حج پر، انہیں اس کا باقاعدہ علم ہے کہ کس طرح سے وہاں پر شیعوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ بہرحال ہم تیار ہیں ہر زیادتی کو سہنے کے لیے، بس ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں سعودی گورنمنٹ کی، ظالم گورنمنٹ سے، کہ بس ہمیں ایک موقع فراہم کر دے کہ کسی بھی طرح سے ہم روضہ جنت البقیع جس طرح سے منہدم کیے گئے اسی طرح سے ہم ان روضوں کی تعمیر نو کرا سکیں۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی پوری گراف ایجنسی کی ٹیمز کی جانب سے، جناب یعصوب عباس صاحب کی جانب سے جو اس پورے پروگرام کو آرگنائز کرتے تھے ہر برس، اس بار یہ آن لائن پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے، پوری ٹیم کی طرف سے سبھی ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک گزارش کرتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ کو ہمیشہ جاری رکھیے گا اور حد تک جاری رکھا جائے گا جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے اور وہ آ کر ان ظالموں سے بدلہ لے لیں۔ اور یہ اس پروگرام کا چونکہ جو اختتام ہوتا تھا وہ زیارت کے حوالے سے ہوتا تھا، تو میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو اختتام کے لیے جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر اس پروگرام کو